وہ ایک فقیر تھا، بازار سے گزر رہا تھا تو لوگوں کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا تو دل میں رحم جاگا، تو ان کو سمجھایا کہ یہ سب کچھ دنیا ہی نہیں ہے، اس دنیا کے بعد بھی ایک جہان ہے، تم نے کسی کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کی جواب دہی تمہارے کندھوں پہ ہے، تو آؤ اپنی آخرت کو یاد کرو، اپنے رب سے تعلق جوڑ لو۔ لوگوں نے کہا، جا بابا اپنا کام کر، تجھے کیا پتا یہ دنیا کی لذتیں کیا ہیں اور ہم کس کام کاج میں لگے ہیں، جا اپنا کام کر۔ وہ شخص دل برداشت ہو کر وہاں کھڑا ہو گیا اور آنسو بہانے لگا۔ کوئی شخص وہاں سے گزرتا ہوا رکا اور کہنے لگا، کسی نے آپ کو تنگ کیا، کسی نے آپ کے اوپر کوئی زیادتی کی، آپ کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا، کسی نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے، بس ان کے رویے نے رلا دیا ہے۔ کہا، کیا ہوا؟ کہا، گزر رہا تھا، ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا، دل میں خیال جاگا کہ ان بندوں کی اور رب کی صلح نہ کرا دوں۔ تو کہا، پھر کیا ہوا؟ کہا، وہ تو مان گیا تھا، یہ نہیں مانے، وہ تو کہتا تھا، لے آ میری دہلیز پہ، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، لیکن ان سے بات کی یہ نہیں مان رہے ہیں۔ خیر، وقت گزر گیا۔ وہی شخص 2-3 دن کے بعد قبرستان کے قریب سے گزرا تو وہی فرد وہاں روتا ہوا پایا گیا، تو اس نے پھر اپنی گاڑی، اپنی سواری روکی تو کہا، بابا عجیب شخص ہے، بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا مسئلہ ہوا ہے آپ کو؟ کہا، مسئلہ وہی میرا کل پرسوں والا ہے، بازار میں گیا تھا تو میرا خیال تھا بندوں اور رب کی صلح کرا دوں، وہ تو مان گیا تھا لیکن یہ نہیں مانے، مایوس ہو کے آج قبرستان والوں کے پاس آ گیا، یہاں میرا خیال یہ ہوا ان کی اور اس کی صلح کرا دوں۔ تو بڑی دلچسپ سے پوچھا، آج کیا ہوا؟ کہا، آج یہ تو مان گئے، وہ نہیں مانتا، تو قبل اس کے کہ وہ وقت آئے کہ ہم کہیں، یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے میں نے یہ زندگی آگے آخرت کے لیے بھیج دی ہوتی، تو آج وقت ہے، وقت بر کافی ہے، ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسانی تو پھر کس کام کا۔ جنہوں نے اپنی زندگی گناہوں میں گزار دی، خواہشات نفس میں گزار دی، آرزو اور تمناؤں میں بسر کر دی، دولت کے انبار لگ گئے، نفس رجا نہیں، اندر کی خواہشات تشنا کی تشنا ہی رہ گئی، پھر بھی سیرابی نہیں ہوئے۔ کوزۂ چشم حریصاں پر نہ شد، تا صدف خانے نہ شد پر در نہ شد۔ رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، حریص کی آنکھ کا پیالہ نہیں بھرتا، کہا کہ جب تک صدف خانے نہیں ہوتا اس میں موتی نہیں آتے، اور سعدی شیرازی بولتے ہیں کہ پیٹ بھر جاتا ہے، آنکھ نہیں بھرتی، تو ساری زندگی حل من مزید کے نعرے لگاتے رہے، جتنا بھی میسر ہوا آگے بڑھتے رہے، آگے بڑھتے رہے، کسی جگہ پہ بھی فل سٹاپ نہیں آیا، اور زندگی یوں گزرتی رہی، میسر ہوتی رہی اور اپنی زندگی برباد کر دی۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں میں جا پہنچے تو آج اپنی آنکھوں کے سامنے موت کا رقص دیکھ رہے ہیں، اور ہم پوری کائنات کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ جو وسائل سے مالا مال تھے، جنہوں نے دنیا کو تسخیر کرنے کا دعویٰ کیا تھا، جن کا خیال یہ تھا کہ ہم طرح طرح کے حالات سے نپٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہمارے پاس تمام وسائل میسر ہیں، لیکن آج کس طرح بے بسی کی تصویر نظر آ رہی ہے۔ تو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ عز و جل کی طاقت کتنی ہے۔ ایک تو قیامت کے دن جب لوگ آغوش موت میں ہوں گے اور بڑے بڑے متکبرین، سرکش بادشاہ، شہنشاہ آغوش موت میں ہوں گے، تو اللہ عز و جل فرمائے گا، آج کس کی بادشاہی ہے؟ تو کوئی نہیں بول سکے گا۔ اللہ فرمائے گا، انا المالک، میں بادشاہ ہوں۔ فرمائے گا، این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ کوئی سر اٹھانے کے قابل نہیں ہوگا۔ تو اللہ عز و جل فرمائے گا، میں متکبر ہوں، کبریائی مجھ ہی کو زیبا ہے۔ تو یہ کل جو ماننا ہے، اچھا نہیں ہے کہ آج ہی مان لیں اور اپنی زندگی کو اس کی راہوں پہ لگا لیں۔ تو یہ مختصر زندگی اللہ کی امانت ہے،
اللہ عز و جل ہمیں اس زندگی کو اس کے راستے میں لگانے کی توفیق دے۔ یہ آزمائش کی گھڑیاں، یہ سزا کے جھٹکے، یہ عبرت کے تازیانے، یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ڈوبتا ہوا سورج روز ہمیں بتاتا ہے کہ میاں یہ زندگی پائیدار نہیں ہے، ایک دن تمہاری زندگی کا سورج ڈوب جانا ہے۔ یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ جوانی سے بڑھاپے کی طرف بڑھتے ہوئے لوگ، یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ سب کچھ تمہیں بتا رہے ہوتے ہیں، تم سمجھو اور اپنی زندگی کو خیر کی راہوں پہ ڈال لو۔ یہ دار العمل ہے، وہ دار الجزا ہے، پھر دار الجزا میں عمل نہیں ہوگا، پھر پچھتاوا ہوگا، سخت پچھتاوا ہوگا، حسرت پہ حسرت، دکھ اذیت۔ ہائے کوئی چیخ چیخ کر کہتا تھا کاش میں اس کی بات مان لیتا، میرے گھر میں قرآن کریم پڑھا تھا، میں کھول کے دیکھ لیتا، میں مصلحین کی بات سن لیتا، میں اٹھتے ہوئے جنازوں سے کچھ سمجھ لیتا۔ تو کل جو پچھتانا ہے تو آج ہی پچھتا لیں اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی راہوں پہ لے آئیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل کہنے سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔